لمبے چلنے والے زخموں میں بھی ایلومینا کام آتی ہے۔ اس میں تیزابیت ایک نمایاں چیز ہے، مردوں کے بھی کام آتی ہے، عورتوں کے بھی کام آتی ہے، لیکن جب تیزابیت کے آثار پائے جائیں۔ عورتوں میں جو لیکوریا وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اس کا لیکوریا کی اگر یہ دوا ہے تو لیکوریا لازماً تیزابی ہوگا۔ بعض دفعہ اس میں اتنی زیادہ تیزابیت پائی جاتی ہے کہ صرف لیکوریا بیماری نہیں بلکہ اور بیماریاں اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے عورتوں کے تعلق میں کہ عام حالات میں ایسی مریضہ کو قبض نہیں ہوتی، مگر حمل ہو تو قبض ہو جاتی ہے۔ بس اگر کوئی ایسی مریضہ ہو جس کو صرف حمل کے دوران قبض ہو، وہاں یہ دوا جو ہے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے مانیٹرنگ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے چاہیے، کیونکہ آپ کو پھر بہت سی دوسری سردردیوں سے بچا لیتے ہیں۔ یہ ایسا ذہن میں نقش ہونا چاہیے کہ جہاں آپ نے کسی عورت نے کہا جی مجھے قبض ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے کہ قبض دائمی ہے، ہمیشہ سے تھی یا اس پریگننسی سے اس کا تعلق ہے۔ تو اگر وہ کہے گی صرف پریگننسی کے وقت ہوتی ہے تو باقی علامتوں میں بھی ایلومینا کی نشاندہی ہو گئی، اور اکثر ایسی مریضہ ایلومینا ہی کی ہوگی۔ اس لیے پھر باقی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض کی اکثر دواؤں میں ایلومینا کو کام کرنا چاہیے، مگر ضروری نہیں ہے۔ پھر میں یہی بتاتا ہوں کہ یہ عام طور پر میری جو تجربے میں آئی ہوئی باتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس طریق پر میں علاج کرتا رہا ہوں، اس سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا کہ بعض خاص علامتوں کو ایسا اس دوا سے باندھ دیا مضبوطی سے کہ جب اتفاقاً وہ علامت کہیں سامنے آئی تو وقتی مرض میں تو فائدہ ہوا ہی، مستقلاً اس مریض کی پہچان میں مجھے فائدہ ہو جاتا تھا۔ ہمارے مولانا اللہ صاحب کی دو بھانجیاں تھیں، ایک کا نام ہی انہوں نے برائونیا رکھا ہوا تھا، ایک کا سلیشیا رکھا ہوا تھا۔ وہ بچی تھیں اس وقت، اور جرمنی میں مجھے ملی تو پہلی دفعہ میں نے کہا تم کو کون ہو؟ کہ میں برائونیا ہوں۔ پہلے میں حیران رہ گیا کہ برائونیا کیا مطلب؟ تو کیا آپ کو یاد نہیں، آپ جب وقف جدید میں ہوتے تھے تو ہماری امی آپ کے پاس لایا کرتی تھیں، تو آپ نے میرا نام برائونیا رکھا ہوا تھا اور میری بہن کا سلیشیا، اور اب تک ہمیں وہی دعائیں کام آتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ ابھی بھی جب بھی مجھے تکلیف ہو میں برائونیا استعمال کرتی ہوں، اور اللہ ماشاء اللہ اس کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فائدہ ہو جاتا ہے، ورنہ ہومیوپیتھ کو اتنے سوال کرنے پڑتے ہیں اور اتنے باریک سوال کرنے پڑتے ہیں کہ مصیبت بن جاتی ہے، اور اتنا وقت روزمرہ ہوتا نہیں۔ بعض دفعہ میں وہاں جو سوال جواب میں بھی جرمنی میں بیٹھتا رہا ہوں تو وہاں مجھ سے ایک جرمن نوجوان نے سوال کیا، اس کو کچھ واقفیت تھی ہومیوپیتھی کی، کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں حرکت؟ وہ کھڑا ہوتا ہے مجھے آپ فوراً بتا دیتے ہیں یہ دوا دو، یہ تو جائز بات نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ یہ تمہیں یہاں نظر آ رہا ہے اس وقت، اس سے پہلے میں نے بہت لمبی 30-40 سال تک محنت کی ہوئی ہے، اور مجھے بعض علامتیں مریض کھڑا ہو بولے بھی نہ تو اس کے چہرے پر دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس لیے میں کرتا ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ اس ہنگامے میں یہ تو ناممکن ہے میرے لیے کہ 2 گھنٹے لگاؤں، وہ تو پھر کئی دن صرف ہومیوپیتھی کے لیے لگ جائیں گے۔ اس لیے چونکہ مجھے پتہ ہے بعض دفعہ نہیں 150 سے زیادہ نہ صحیح کچھ کم صحیح اس قسم کے علاج میں کچھ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوگا تو پھر یہ مجھے بعد میں خط لکھیں گے، میرے پیچھے پڑیں گے جب تک میں ٹھیک دوا نہ بتا دوں۔ پھر اس کی تسلی ہوئی۔ اس میں تھا میں آیا ہوں، دوسرا تماشا دکھانے والے آتے ہیں نا، ایک وہ فیتھ ہیلرز وغیرہ، وہ بتایا وہ چلا گیا۔ میں نے کہا یہ وہ قصہ نہیں ہے، ان کو میرا ایڈریس معلوم ہے، اور یہ سارے مجھے علامتیں لکھیں گے، بات یاد کرائیں گے کہ ہم نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، اور ابھی تک فائدہ نہیں پہنچا۔
پھر اس پہ پھر مطمئن ہو گیا. تو یہ چیزیں کام آتی ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قبض ہے عام بیماری، بے شمار دواؤں میں ہے، مگر حمل کے ساتھ جب تعلق ہوگا تو ایلیومنا فوراً آپ کے ذہن میں ابھرنی چاہیے.